چنانچہ یہ دونوں ابو لہب دے بیٹے انہوں نے گھر آ کے ابو لہب نو رپورٹ کی تھی یہ طلاقاں تے اسی دے آئے ہیں پر اے بد دعا کیتی ہے محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو لہب نو فکر لگ گئی، ابو لہب کہن لگیا محمد دی بد دعا میرے بیٹے دے پیچھے پی گئی کہ انہاں تے وہ بھی مندا سی کہ حضور دی دعا پھر قبول ہے، انہاں تے انہوں بھی پتہ سی، لہذا عتبہ دی نگرانی اور راکھی پہلے نالوں بتا دیتی گئی، اس دی حفاظت دے سارے سامان ہو گئے، لیکن تیرے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی، گر دن کو کہا رات تو رات ہو کے رہی، یہ ہو کے رہنا سی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا یا اللہ اپنے کتیاں وچوں ایک کتا اندے تے مسلط کر دے۔ چنانچہ ایک سفر دے دوران کہ عتبہ سفر کر رہا سی، حالانکہ ابو لہب نے نال کوئی 40-50 بندہ بھیجا سی جرا ان دی نگرانی کرنے والا ہے، راکھی کرنے والا ہے، ہدایت کیتی کہ رات جتھے پی جاوے جدو سون لگو عتبہ نو وچ سوانا تے پہرے دار نگران چارے پاس سے گھیرا پا کے سونا، بلکہ پہرے دینا، سونا کی ہے تسی رات نو پہرے دینا اور یہ وچ رہے گا تاکہ وہ بد دعا دا اثر نہ ہو سکے۔ لیکن ایک اس سفر دے وچ عتبہ مال باڈی گارڈ بھی نے سجے کھبے پہرا دے رہے نے، لیکن اللہ تعالیٰ دی طرفوں ایسا امر ہویا کہ پہرے دار سارے سو گئے، جنہاں جاگن دا حکم سی سارے سو گئے، ہاں عتبہ نو وچ لٹایا ہوا ہے۔ اور ایک شیر آیا، اس نے آ کے وہ جتنے بندے لیٹے ہوئے سن سب دے منہ آ کے سونگنے شروع کیتے۔ شیر کی سونگ رہا ہے؟ کیا کفر دی بو سونگ رہا ہے؟ کافر تو سارے ہی نے۔ شیر کی سونگ رہا ہے؟ کفر دی بدبو نہیں سونگ رہا، وہ گستاخی رسول دی بدبو جڑی ہے وہ سونگ رہا ہے۔ سارے دے منہ نو سونگدا آیا اور پھر درمیان وچ آ کے جدوں اس نے عتبہ دا منہ سونگیا تے ایک دم چنگاڑیا شیر، ماریا پنجا تے عتبہ دا کم کر دیتا۔ جدوں تک پہرے دار جاگدے عتبہ دا خاتمہ ہو چکا سی۔ اور او جو اروا سی ابو لہب دی بیوی جس نو ام جمیل کہا جاندہ ہے، وہ بھی مونج دی رسی دے نال ہی اس نو پھائے لگی۔ تے ابو لہب دا اپنا انجام پھر چند سال بعد ہویا کہ جدوں حضور ہجرت کر کے پھر مدینہ شریف چلے گئے، وہ اے بیان تے اگے دا ہے، اجے اسی پھرنے ہاں مکی زندگی وچ ایویں اشارہ کر جاواں کہ جس ویلے سرکار تشریف لے گئے مدینہ منورہ جا پہنچے اور جنگ بدر پہلی جنگ لڑی گئی اور مکہ دے کافر جنگ لڑن واسطے روانہ ہون لگے تے ابو لہب اپنی بغض دلی دی وجہ تو لشکر وچ شامل نہ ہویا کہ کتے میں جنگ لڑن جاواں تے مارا نہ جاواں، موت تو ڈردیاں ہویا میدان جہاد وچ نہ نکلنا تے میدان عمل وچ نہ نکلنا، کیا موت ٹل جاندی؟ موت نے تے آ کے رہنا ہے، یہ نہیں گیا ڈردیاں ہویا کہ کتے اتھے مارا نہ جاواں جنگ وچ۔ لیکن جنگ بدر تو ایک ہفتے بعد، زیادہ ٹائم نہیں گزریا، جنگ بدر تو ایک ہفتے بعد ان دے جسم دے وچ ایک زہریلا پھوڑا نکلا۔ آج کل وہ کینسر ہوئے گا، زہریلا پھوڑا نکلا، اس پھوڑے دی وجہ تو اس دا سارا بدن گل گیا، متعفن ہو گیا، اس دے وچوں بدبو نکلنی شروع ہو گئی، اتنی بدبو آندی سی کہ بیٹیاں نے ابو لہب نو گھر بدر کر دیتا، گھر وچوں باہر کر دیتا۔ قرآن نے فرمایا سی ما اغنا انہو مالو وما کسب، ان دا نہ مال ان دے کم آئے گا، وہ 8 سیر وزنی سونے دیاں اٹاں ہن اینوں سنبھالن نا نہیں، وہ مال بھی دھریا رہ گیا۔ تو جو کسب یعنی بیٹے سن اولاد سی انہوں نے بجائے خدمت کرن دے ابو لہب نو گھر بدر کر دیتا، ہن در بدر پھردا ہے اور تڑپ تڑپ کے مر گیا، گھر دے بغیر گھر دے بغیر اولاد دے قسم پرسی دی حالت وچ لا وارثہ ہو کے ابو لہب مر گیا، تڑپ تڑپ کے جان دیتی، لیکن لاش دا اولاد وارث نہیں پہ بن دے۔ 3 دن تک لاش سڑدی رہی، آخر لوگاں نے
ابو لہب دے اولاد نو لعنت ملامت کیتی، تانے دتے، او مڑ بھی تہاڈا پیو ہے، مر گیا ہے تے ہن انہوں تسی دفناؤ تو صحیح، کم از کم پورو۔ تو جدو لوگوں نے لعنت ملامت کیتی تو انہیں کہا نا کتے سانوں بھی یہ مرض نہ لگ جائے۔ انہاں اپنے حبشی غلاماں نو کہا کہ جاؤ تسی دفن کر دیو، تے حبشی غلاماں نے آ کے گڑھا کھودیا تے انہاں بھی ہاتھ نہیں لائے، لکڑاں دے نال روڑ کے لاش نو گڑھے دے وچ دبایا اور اتنے مٹی پا دیتی۔ ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، قرآن ہے نا، فرمایا اس دے نہ مال اس دے کم آئے گا، نہ اس دی اولاد اس دے کم آئے گی۔ خسرت دنیا والآخرہ، دنیا دے وچ بھی گھاٹا پا گیا تے آخرت وچ تے اس دا گھاٹا ہے ہی، کہ خود قرآن نے بول کے کہہ دیتا کہ انہیں جہنم میں جانا ہے تو سارے کافراں نے دوزخ میں جانا، لیکن دوسرے کفار دے بارے تے کیا پتا کس ویلے اللہ تعالیٰ مرن تو پہلے انہوں نے ایمان دی توفیق دے دے وے، پر جس دے بارے گارنٹی آ گئی کہ انہیں جانا ہی دوزخ وچ ہے، مطلب ہے کہ انہوں ایمان دی توفیق نہیں ملنی، تاں ہی تو انہیں دوزخ وچ جانا ہے، اور نہ ہی ملی، ایمان دی توفیق بھی نہیں ملی۔ اچھا ہن وہ 3 سال 7 8 تے 9 نبوی یہ چل رہے ہیں۔ قریش نے جدو ویکھیا کہ حضرت حمزہ ایمان لیا چکے نے، حضرت عمر، یہ 2 جری آدمی، بہادر آدمی یہ ایمان لے آئے نے اور اسلام پھیلن لگ پیا ہے، اور مظلوم اور جو غریب اور مظلوم مسلمان سن انہاں جا کے حبشے وچ پناہ لے لئی ہے۔ نہ صرف ہے کہ مکہ شریف دے اندر بلکہ حبشہ دے اندر بھی اسلام پھیل رہا ہے۔ جدوں قریش نے یہ ویکھیا ساری سفارت بھی واپس آ گئی ہے، اسی حبشے بندے بھیجے سن لیکن اتھوں دے نجاشی نے انہاں مسلمانوں نو واپس نہیں کیتا، تو معاذ اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے قتل دا، حضور دے شہادت دا، شہید کرن دا ارادہ انہوں نے کر لیا سارے قبیلیاں نو کٹھا کر کے۔ تو اس ویلے پھر بنی ہاشم تے بنی مطلب انہوں نے اجلاس بلایا اور میٹنگ دے اندر سب نے حضور دی حفاظت دا ارادہ کر لیا، سوائے ابو لہب دے جن دا پھر تسی انجام سن چکے ہو۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور بنی ہاشم اور بنی مطلب یہ سارے ایک درے وچ، پہاڑی درے دے وچ منتقل ہو گئے جس نو شیب ابی طالب کہا جاتا سی۔ یہ درہ حضرت ابو طالب دی ملکیت سی، یہ جگہ حضرت ابو طالب دی سی، انہاں دی ملکیت وچ سی، اوتھے جا کے پناہ لے لی گئی۔ قریش نو پتہ لگیا کہ جس نبی نو اسی شہید کرنا چاہتے ساں انہیں تے جا کے اس وادی میں جا کے پناہ لے لی، تے ان دی برادری ساری اتھے نال چلے گئی، وہ بھی چلے گئے اتھے، اور انہوں دی حفاظت ہو رہی ہے کہ ہن ساڑی دال نہیں گلنی۔ تو انہوں نے ایک تحریری معاہدہ کیتا کفار نے کہ یہ جڑے بنی ہاشم تے بنی مطلب جڑے وادی وچ موجود نے، شیب ابی طالب وادی وچ، انہاں دے نال اسی ہن کسے قسم دا لین دین نہیں کرنا، انہاں دے نال ترک تعلق کران گے، کسے قسم دا تعلق نہیں رکھنا، انہاں دے نال اسی نکاح نہیں کرنا، انہاں دے نال بیع و شراء یعنی خرید و فروخت نہیں کرنی، شیب ابی طالب دے وچوں انہاں نوں باہر نکلن بھی نہیں دینا، گلی بازاراں وچ پھرن بھی نہیں دینا، انہاں نوں نہ اندروں وادی وچوں باہر آن دینا ہے تے نہ باہروں کسے جنس نوں اندر جان دینا ہے۔ کوئی کنک، کوئی جو، کوئی چاول، کوئی جنس اندر نہیں جائے گی، حتیٰ کہ پانی بھی اندر تک اندر نہیں، درے وچ نہیں جان دیتا جائے گا۔ اور یہ معاہدہ تحریر سب واسطے سی، سارے کفار واسطے، انہوں نے یہ کر کے تحریر کر کے تے کعبے دی چھت دے اوتے اس تحریر نو لٹکا دیتا، جڑا باہروں بھی آوے تے کعبے تے آ کے وہ پڑھے تک اس چھت نو پڑھے، اور پھر وہ جرت نہ کرے کہ اس درے دے اندر جو لوگ موجود نے انہوں نے کسی قسم دا کوئی فائدہ، کوئی راشن، کوئی پانی، کوئی مدد پہنچا سکے۔ اس تحریر وچ کی لکھیا سی
لکھا یہ تھا تعلق قطع ہے اب آل ہاشم سے، نہ رکھیں آج کے دن سے وہ کوئی واسطہ ہم سے۔ ہمارے شہر میں ڈھونڈیں نہ چیزیں کھانے پینے کی، نہیں پرواہ ہمیں اب ان کے مرنے اور جینے کی۔ ابو طالب اگر اس کو ہمارے ہاتھ میں دے دیں، جو اس کے ساتھ والے ہیں سب اس کے ساتھ میں دے دیں۔ کہنے لگے اگر ابو طالب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نو ساڈے حوالے کر دیں تے جڑے انہاں تے ایمان لے آئے نے مسلمان جو انہاں دے ساتھی نے صحابہ نے، اگر ابو طالب او صحابہ بھی ساڈے حوالے کر دیں تو پھر کی ہوئے گا؟ کہندے نے جدوں وہ ساڈے کول آ جان گے ہم ان کو قتل کر ڈالیں تو پھر یہ عہد ٹوٹے گا۔ انہوں وادی چو نکلن نہیں دینا، انہوں راشن پہنچان نہیں دینا، گلی بازاراں پھر نہیں دینا۔ یہ جڑی نظر بندی ہے شیب ابی طالب دے وچ جو اسی معاہدہ کر لیا ہے سارے کفار دے قبیلیاں نے، ان دے اس معاہدے دے توڑن دی ایک ہی صورت ہے کہ ابو طالب حضور علیہ الصلوۃ والسلام تے ان دے ساتھیاں نو ساڈے حوالے کر دیں، ہم ان کو قتل کر ڈالیں تو پھر یہ عہد ٹوٹے گا، لہو ان کا دوبارہ نخل الفت بن کے پھوٹے گا۔ جدوں حضرت ابو طالب نو اس معاہدے دا پتہ لگیا اور معاہدہ ختم کرن دی شرط دا بھی پتہ لگیا کہ اے معاہدہ ہویا ہے تے معاہدہ ادوں اسی ختم کران گے جدوں ابو طالب اس گل تے عمل کرن گے کہ حضور نو ساڈے حوالے کرن گے، صحابہ نو بھی۔ جدوں آپ نو پتہ لگیا تے حضرت ابو طالب نے انہاں نو جواب دیتا، کفار نو جواب دیتا، فرمان لگے وہ دامن جو یتیموں کو پناہیں دینے والا ہے، جو اندھوں کو بصیرت کی نگاہیں دینے والا ہے۔ یہ شعر جڑے میں تمہیں سنا رہا یہ تے حفیظ جالندری دے نے، لیکن حضرت ابو طالب نے بھی حضور دا ایک قصیدہ لکھیا سی، حضور دا ایک قصیدہ عربی وچ لکھیا سی حضرت ابو طالب نے۔ اس دا ایک شعر ہے حضرت ابو طالب نے حضور دے لئے کہا سی وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ، فرمایا اے او سفید اور روشن چہرے والا ہے، حضور دی تعریف کردیاں کہندا اے او وَأَبْيَضُ اے او چٹے چہرے والا ہے، روشن سونے چہرے والا ہے، یُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ کہ بدل بھی جڑا انہاں دے چہرے تو برکت لے کے اپنا پانی حاصل کردا ہے۔ سمال الیتاما اے یتیماں دی پناہ گاہ ہے، عصمت للاراملی تے دکھیاری بیواواں دا اے آسرا ہے۔ یہ وہ الفاظ نے جو حضرت ابو طالب نے اپنے قصیدے عربی قصیدے وچ حضور واسطے بولے سن، کہ اس سے دی ترجمانی کردیا آیا حفیظ جالندری کہہ رہے ہیں کہ تسی کس بندے نو دے بارے کہہ ہے کہ میرے حوالے کر دیو، تو انہوں پتہ ہے اس دی شان کی ہے؟ وہ دامن جو یتیموں کو پناہیں دینے والا ہے، جو اندھوں کو
بصیرت کی نگاہیں دینے والا ہے، وہ جس کا نام لینے سے پلٹ جاتی ہیں تقدیریں۔ حضور نکے جیسا نا، چھوٹی عمر سی سرکار دی، ظاہری طور پہ ویسے تو سرکار دی عمر لکھاں سال ہے۔ آپ فرماندے نے کنت نبیم و آدم و بین الماء والتین، میں ادوں بھی اللہ دا نبی سا جدو آدم علیہ السلام مٹی اور پانی دے درمیان گنے جا رہے سن، اور آدم علیہ السلام کیا کرتے سن کہ حضور بظاہر تے انج لگتا ہے کہ میرے یہ پھول نے، لیکن حقیقت وچ میرے بھی نخل اور میرے درخت نے، ویکھن وچ میری فرع لگ رہے نے، میری شاخ ہے، حقیقت وچ یہ میری اصل تے جڑ نے کملی والے۔ تو حقیقی اعتبار نال تے آپ بڑے نے۔ ایک صحابی نے، حضور نے پوچھا ایک صحابی نو، بڈھا صحابی سی، پوچھا کہ بابا تو بڑا ہے کہ میں بڑا ہوں؟ کہ حضور دنیا وچ آن دے لحاظ نال تے میں پہلے ہاں لیکن اصل وڈے تسی جے، وڈے تسی ہو، بس یہ ہے کہ میں دنیا میں ذرا پہلے آ گیا۔ تو کملی والے اپنی اصل دے لحاظ نال تھے۔ تو سرکار بظاہر جدوں آپ چھوٹی عمر سی، اور اس ویلے کفار اگر آ کے حضرت ابو طالب نو شکایت کر دے کہ قحط پہ گیا ہے، خشک سالی ہے، بارش نہیں برسدی، تو حضرت ابو طالب حضور نو کعبے وچ لے آندے، حضور نو اٹھا کے کعبے وچ لے آندے، کعبے دی دیوار دے نال کھڑا کر دے، پشت مبارک حضور دی کعبے وال لگی ہوندی، تے حضرت ابو طالب دعا کر دے کہ مولا ایس بچے دے تو فیل بارش عطا کر دے، تے بارش ہو جائے۔ تو اس لیے فرما رہے ہیں، جس کی ترجمانی حفیظ جالندری کر رہے ہیں، انہوں نے کفار نو جواب دے رہے ہیں، حضرت ابو طالب تسی میرے کو قتل واسطے وہ بندہ منگدے ہو ہیں کہ جس دی حال ہے، جس دی شان ہے کہ وہ جس کا نام لینے سے پلٹ جاتی ہیں تقدیریں، اسی کو قتل کر دینے کی اب ہوتی ہیں تدبیریں۔ تو پھر فیصلہ سنا دیتا، حضرت ابو طالب نے فیصلہ سنا دیتا، تو سا رکھی شرط اے کہ ساڈے اور تہاڈے درمیان مقاطعہ رہے گا، بائی کاٹ رہے گا، ترک تعلق رہے گا، تسی شیب ابی طالب وادی وچ معصور رہو گے، نظر بند رہو گے۔ اساں سارے کافر قبیلیاں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ تسی باہر نہیں آ سکو گے، تے نہ اساں اندر جنس کوئی جان دینی ہے، کھانا پانی اندر نہیں جان دینا۔ ایک کوئی صورت ہے کہ ابو طالب اپنے بھتیجے محمد نو ساڈے حوالے کرے، اس دے صحابہ نو جو اس تے ایمان لے آئے نے ساتھی ساڈے حوالے کرے، پھر تے بنی ہاشم تے بنی مطلب دے جتنے بھی افراد نے انہاں نو پناہ مل سکتی ہے، انہاں اے معاہدہ اے بائیکاٹ جڑا ختم ہو سکتا ہے۔ تے حضرت ابو طالب نے اپنا فیصلہ سنایا، آپ نے فرمایا ہمیں منظور ہے قطع تعلق اہل مکہ سے۔ انہوں نے کہا بائی کاٹ تو پھر بائی کاٹ ہی صحیح، ہمیں منظور ہے قطع تعلق اہل مکہ سے، نہیں ہم چاہتے رسم تملک اہل مکہ سے۔ مکہ والے نے سانو پیار دیاں پینڈا بنان دی کوئی لوڑ نہیں ہے، اگر بائی کاٹ ہے تو پھر بائی کاٹ ہی صحیح۔ آپ نے بائی کاٹ کو منظور کیتا، لیکن فرمایا میں اپنا یہ فرزند بیٹا تمہیں نہیں دے سکتا۔ چنانچہ 3 سال تک حضور علیہ السلام اور اپنے خاندان نو، بنی ہاشم نو، بنی مطلب نو اس گھاٹی دے اندر شیب ابی طالب دے اندر محصور رہنا پیا۔ اتھے تے کوئی 1-2 مہینے اگر کرفیو لگ جاوے تو گھر وچ کی حال ہو جاندہ،
باہر کرفیو لگ جائے نا، باہر نظر بند کرتا جائے بھائی گھروں باہر نہیں نکلنا، نہ کوئی کاروبار کر سکتا ہے، جتنا کوئی راشن کنا کو اکٹھا کرے گا، آخر اس نے ختم ہونا ہے یارو۔ 1-2 مہینے تو برداشت نہیں ہوندے، اتنے 3 مہینے تک 3 سال تک 3 سال تک شیب ابی طالب دے اندر سرکار نو آپ دے خاندان نو معصور رکھا گیا۔ حضرت ابو طالب نے یہ سب کچھ منظور کر لیا، پر کملی والے نو واپس کرنا منظور نہ کیتا۔ اس عرصے میں یہ وقت بہت ہی کٹھن وقت سی، وہ لوگ کوئی جنس، کوئی دانا، کوئی پانی اندر جان نہیں دیندے سن، اور بنی ہاشم دے بچے، چھوٹے چھوٹے بچے شیر خوار اس وادی دے اندر تڑپ دے، روندے، کرلاندے، انہاں دی چیخاں دیاں آوازاں ایک کافر باہر سندے تے سن کے کہہ کے لگا کے ہس دے۔ وہ دور ایک کٹھن سی، لیکن فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، اللہ دا وعدہ ہے کہ تنگی دے بعد ہی، تنگی دے نال ہی آسانی ہے۔ آخر وہ 3 سال بھی گزر گئے پلک جھپکدے آیا، اور پھر انشاءاللہ اگلے جمعے بیان کریں گے کہ پھر ایک معاہدہ کیویں ختم ہویا اور اس وادی وچوں سرکار پھر باہر کیویں تشریف لے آئے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔